السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ عام انتخابات کے 5 روز بعد ہی انتخابی نتائج پر تحفظات اور گلے شکووں کے باوجود حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کی سمت واضح ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے، دوسری جانب پی ڈی ایم دور حکومت میں انہی کی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ جے یو آئی کی مجلس شورا کے اجلاس کے بعد مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہ صرف انتخابی نتائج رد کیا بلکہ نون لیگ کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا مشورہ دیا۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے، اسی لیے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو سماعت سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کیے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان میں سیاسی جماعتیں انتخابی نتائج کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ 17 فروری کو کوئٹہ میں محمود خان اچکزئی، اختر جان مینگل، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور عبد الخالق ہزارہ احتجاج سے خطاب کریں گے۔ حکومت سازی کی بات کریں، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ اور اپنی صاحبزادی مریم نواز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے باقاعدہ نامزد کر دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد چہمہ گوئیاں چل رہی تھی کہ میاں نواز شریف نے شاید سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیا، لیکن مریم نواز نے ایکس پر اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب اگر یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں تو اس میں کوئی سچائی نہیں۔ اگلے 5 سال وہ نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے۔ مریم نواز کے بقول یہ بات وہ انتخابی تقاریر میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایک روز پہلے تک جو جماعت دوسری کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی اب وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور جن جماعتوں نے انتخابی حکومت بنانے کا اعادہ کیا ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ حالات ہر گزرتے پل کے ساتھ تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ شب کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی اسلام آباد میں واقع رہائش گاہ پر سیاسی رہنماؤں کی اہم بیٹھک ہوئی، جس میں سیاسی جماعتوں کے قائدین سمیت چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی شریک ہوئے، لیکن اس بیٹھک سے چند گھنٹے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے 2 روزہ اجلاس میں طویل مشاورت کے بعد یہ اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ Pakistan People's Party has decided that while we are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries. PTM2 کا جو لوگ کہہ رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں بنیں گے، مگر جہاں تک ان کے پرائم منسٹرشپ کے ووٹس ہے، بجٹ کے ووٹس ہے، لیجسلیشن ہوں گے، اس پہ ہم ایشو ٹو ایشو ضرور سپورٹ کریں گے۔ پھر چند ہی گھنٹے بعد ہونے والی اہم مشاورتی اجلاس میں بڑے فیصلے ہوئے اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ آج ہم نے طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے حکومت بنائیں گے، انشاءاللہ پاکستان کو مشکلوں سے نکالیں گے، اور ریکنسلیشن بھی کرنی ہے، اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشنیں بھی لڑے ہیں، الیکشن میں ہوتا ہے مخالفت ہوتی ہے تو الیکشنری مخالفتیں تھیں، کوئی آئیڈیالوجیکل مخالفتیں ہماری نہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور کہتا ہوں پاکستان کھپے۔ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابتدائی مرحلے کی بجائے شاید دوسرے مرحلے میں وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائے، لیکن وقت ہی بتائے گا، اور اسے شاید تبھی ہوگا یہ سب کچھ جب اسے مطلوبہ آئینی عہدے دے دیے جائیں گے۔ کچھ اطلاعات ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے اتحادی جماعت ایم کیو ایم کو وفاقی کابینہ میں چند وزارتوں کی پیشکش کی گئی ہے، جن میں 4 وفاقی وزراء سمیت 1 وزیر مملکت اور مشیر شامل ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایم کیو ایم قومی اسمبلی میں 17 نشستوں کے ساتھ پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن چکی ہے۔ کچھ بات
تحریک انصاف کی اگر کریں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں جماعت اسلامی کی نمائندگی ختم ہونے کے باعث ان کا پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں ہو پائے گا۔ بیرسٹر سیف جو کہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے اپنے ایک بیان میں واضح کیا کہ جب جماعت اسلامی کی نمائندگی ہی ختم ہو گئی کے پی اسمبلی میں تو اتحاد کا جواز نہیں بنتا، لیکن جماعت اسلامی کے اندر بھی ایک ریزنٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے میں۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو یہاں بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ گزشتہ روز متحدہ جو ایک وحدت المسلمین ایک جماعت ہے MWM، ان میں شمولیت کے اعلان کے بعد آج دونوں جماعتوں کی طرف سے کسی قسم کی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر MWM میں شمولیت کرنے پر کافی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، اور بڑے اہم رہنماؤں کا خیال ہے کہ اگر اس جماعت میں ہم شامل ہو گئے تو ایک سیکٹیرین تاثر بھی ملے گا۔ سنی تحریک میں شمولیت پر بھی بات ہوئی، لیکن اس پہ بھی کچھ رہنماؤں کی ریزنٹمنٹ ہے کہ ایک فار رائٹ ایک ان کا جو آؤٹ لک ہے، اگر اس میں شامل ہو جائیں تو وہ تحریک انصاف کو لانگ ٹرم میں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کا بھی آپشن موجود ہے، اور اس کے علاوہ شیخ رشید کی جو قلم دوات والی پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ، وہ بھی ایک آپشن موجود ہے۔ لیکن اس بات پہ پارٹی میں بحث ہو رہی ہے کہ اب جبکہ چونکہ ریزرو سیٹوں کی لسٹیں وغیرہ جمع نہیں ہوئی تو شاید ہی اگر ہمیں ریزرو سیٹیں نہیں ملتی تو پھر کیوں کسی اور جماعت میں شامل ہوا جائے، لیکن کچھ رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ اگر کسی اور جماعت میں نہ جائیں تو 15 سے 20 لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر تو نہیں لیکن آزاد امیدوار تحریک انصاف کی سپورٹ سے جو جیتے ہیں وہ دوسری طرف بھی پرواز کر سکتے ہیں۔ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب، اور پروگرام میں آگے چل کر ہمیں جوائن کریں گے MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال اور کامران مرتضیٰ صاحب۔ تو ناظرین، ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان قاہرہ صاحب، اور اس کے بعد آگے چل کر مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایکچوئل سچویشن کیا ہے؟ سب کچھ تو طے پا گیا ہے، وزیراعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، کیا پیپلز پارٹی کا وہی فیصلہ برقرار ہے کہ آپ وزارت عظمیٰ کا ووٹ تو دیں گے لیکن آپ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے؟ جی بالکل، یہی فیصلہ ہوا تھا، اسی کو اناؤنس کیا گیا ہے، لیکن اب گورنمنٹ چلانے کے لیے بنانے کے لیے باقی جماعتوں سے بھی مشاورت ہونی چاہیے۔ ہم گورنمنٹ کی جو مستقبل کی جو گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے جماعت مسلم لیگ، ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ کر رہے ہیں، اور اس میں مسلم لیگ کے اپنے دوستوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ جی ہمیں فیصلہ سازی میں آزادی ہونی چاہیے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے اس طرح مینڈیٹ بھی نہیں دیا کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے، مینڈیٹ ہے، لہٰذا وہ گورنمنٹ بنائے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے فیصلہ اسی لیے کیا کہ اس وقت ملک جن بحرانوں کا شکار ہے ہم اس میں مزید اضافے نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ملک کے بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کوشش کریں گے، اور ہم مسلم لیگ کو گورنمنٹ میں سپورٹ کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ وہ مشاورت کے ذریعے آگے بڑھے۔ 2008 سے 2013 کا جو حکومت تھی وہ ایک مشاورتی عمل کے ذریعے اتنے بڑے بڑے کام کر گئی، کولیشن گورنمنٹ تھی لیکن اتنے بڑے کام کر گئی جو تاریخ میں رقم ہوں گے، اور اسی طرح اب بھی انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہماری طرف سے یہ وش بھی ہے، کوشش بھی ہے، پوری تعاون بھی ہوگا۔ تو قاہرہ صاحب بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں، جو بھی حکومت آبویسلی اب تو بن گئی ہے حکومت، اتحادی حکومت، تو کیا ان فیصلوں کی آنرشپ پیپلز پارٹی لے گی؟ دیکھیے، فیصلے حکومت کرے گی، ہم ان کو اسمبلی میں سپورٹ کریں گے، ہم ان کو نمبر فراہم کریں گے، اور مشاورت میں جہاں ہمارے ساتھ مشاورت کر کے فیصلے کریں گے بالکل اس کو آن کریں گے۔ نہیں، لیکن قاہرہ صاحب 16 مہینے اس سے پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی، اس کے بعد جب الیکشنز میں گئے تو آپ لوگوں نے بار بار کہا کہ اس میں تو ہمیں فیصلوں کا اختیار ہی نہیں تھا، اصل حکومت تو مسلم لیگ نون کی تھی۔ تو اب اس دفعہ اور نون لیگ میں اس وقت یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ جی، وزارت خزانہ کا ایشو تھا، ہمارا اعتراض یہ تھا کہ IMF کے ساتھ ڈیل پہلے طے ہو جانی چاہیے تھی، اس پہ ہمارے تحفظات تھے، وہی بیان کیے گئے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اسی لیے اب مسلم لیگ کو اپنی گورنمنٹ ملے، وہ اپنی آزادی سے اپنے منسٹر بنائے، اپنے فیصلے کریں، اور وہ بحرانوں کا حل نکالیں، اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کریں۔ بالکل ہم تو ان کو چاہتے ہیں کہ وہ آزادی سے کام کریں۔
قاہرہ صاحب کل کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت سے پیچھے ہٹ جائیں یا عدم اعتماد آ جائے اور آپ اس کا حصہ بن جائیں، یعنی اس حکومت کو گرا دیں آپ، یا آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے سپورٹ کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے؟ دیکھیے، یہ گورنمنٹ ملک کو آگے لے جانے کے لیے، بحرانوں سے نکالنے کے لیے سب قوتوں کو ساتھ ملا کے فیصلے کرے گی. ہمیں توقع ہے کہ یہ ایسا ماحول نہیں بنے گا جس سے کسی تلخی کا باعث بنے. ہم پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کل کیا نہ آئندہ کریں گے. ٹھیک. اور قاہرہ صاحب کیا جو بلاول صاحب نے خواہش کا جو اظہار کیا تھا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر بنے، گورنر سندھ آپ کو ملے، چیئرمین سینٹ آپ کو ملے، قومی اسمبلی یعنی آئینی جو عہدے ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کو ملے، کیا نون لیگ اس پر مان گئی ہے اور یہ سارے عہدے پیپلز پارٹی کے پاس آئیں گے؟ دیکھیے، یہ عہدے وہ ہیں جو پارلیمان کے ہیں، جو الیکشنز کے ذریعے ہونے ہیں، یہ گورنمنٹ کے فیصلے نہیں ہیں. لہٰذا اس پہ ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ میں نہیں ہیں. ہم کینڈیڈیٹ ہوں گے، ہاں ہم ووٹ مانگیں گے سب جماعتوں سے، باقی جماعتوں کے بھی امیدوار ہوں گے، ہم بھی کوشش کریں گے. اور اس میں اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یا کوئی ووٹ ہمیں دیتا ہے، ہم بالکل کوشش کریں گے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے اپنی حکومت، اپنے یہ عہدے حاصل کریں. تو قاہرہ صاحب نون لیگ نے کیا آپ کو یہ یقین نہیں دلایا کہ کل کو الیکشنز ہوں بھارت کے، چیئرمین سینٹ کے یا اسپیکر اسمبلی کا، تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے؟ یہ کوئی یقین دہانی نہیں کرائی؟ جب یہ وقت آئے گا تو دیکھیں گے. ابھی تو اس پہ مشاورت جاری ہے، باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں گے. ٹھیک. دوسرا قاہرہ صاحب ایک اہم سوال ہے جو میں اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے. اس وقت مرکز میں آپ ٹھیک ہے کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن آپ حکومت کے فیصلوں میں شامل ہوں گے، تو ٹیکنیکلی آپ حکومت میں ہی ہیں. ایک ایسا صوبہ جس میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ، آزاد امیدوار ہیں لیکن ہے تو تحریک انصاف، وہ آ چکا ہے. علی امین صاحب کو خان صاحب نے نامزد کر دیا ہے ایز اے چیف منسٹر. اب اگر وہ ہر دوسرے تیسرے دن اگر یہ کنفرنٹیشن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا جب ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے چیف منسٹر صاحب کے پی کے وہ چڑھائی کر دوڑتے تھے اسلام آباد پر، اگر ابھی بھی خدا نہ کرے ایسا ہو اور تحریک انصاف کو سمجھ آ گئی ہو کہ یار آپ نے ڈیلیور کرنا ہے ان لوگوں کو جس نے آپ کو 2/3 میجورٹی دی ہے کے پی میں، تو اگر ایسا ہو اور کنفرنٹیشن کی طرف یہ معاملہ جائے، یہ یہاں اسلام آباد میں حکومت کیسے چلے گی؟ اللہ کرے کہ ایسا نہیں ہوگا. سب لوگوں نے ماضی سے سیکھا ہے، اور اگر کسی نے وقت کے بہاؤ کے خلاف اور لوگوں کی خواہشوں کے خلاف چلنا چاہا تو وہ نقصان میں ہوگا. ملک کا نقصان اگر کسی نے کرنا چاہا تو وہ نہیں کرنے دیں گے. اور توقع کرنی چاہیے، بہتری کی توقع کرنی چاہیے. ان خدشات کو اپنے دلوں میں چھپا دینا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں وہ الفاظ بولنے چاہیے، وہ ایک پریشر بلڈ کرنا چاہیے میڈیا کو جس کے ذریعے بہتری کا عمل جو ہے وہ آئے، بلکہ کسی خرابی کے عمل کی اعتراض کیا جائے. قاہرہ صاحب بلوچستان میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا رہی ہے، یہ فیصلہ آپ اصولی طور پر کر چکے ہیں؟ یہ ہمارا مشاورت اس پہ جاری ہے، لیکن ابھی اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس میجورٹی اچھا، ہے. اور سندھ میں جو ہے، جی سر، جی قاہرہ صاحب، جی قاہرہ صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ. ٹھیک ہے، آپ یعنی بلوچستان آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا حق بنتا ہے، تو ابھی وہاں پر 2 مضبوط امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کی. اگر بات کی جائے سرفراز بگٹی صاحب ہیں اور ثناء اللہ زہری صاحب ہیں، تو ابھی تک اس پر تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا کہ کس کو بنانا چاہیے. نہیں، ابھی تک اس پہ کوئی فائنل فیصلہ نہیں پڑی. ٹھیک. قاہرہ صاحب سندھ کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے یا وہ فائنل ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیلیور کافی کیا، وہی ہوں گے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، مراد علی شاہ پڑھے لکھے تجربہ کار آدمی ہیں، بڑی اچھی چوائس ہو سکتے ہیں، لیکن پارٹی لیڈرشپ کسی اور کو بھی یہ ذمہ داری دے سکتی ہے. لیکن مراد علی شاہ صاحب بھی بڑے اچھی چوائس ہو سکتے ہیں. ٹھیک. قاہرہ صاحب پنجاب کی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی نے obviously اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا، آلدو ماضی کی مطلب 18 کے مقابلے میں جو بلاول صاحب کی ایک ردم تھی، ایک جو انہوں نے جلسے جلوس اور جس قسم کا انہوں نے بیانیہ بنایا پنجاب میں، وہ ہمیں لگا وہ ریزونیٹ ہوا لوگوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے 3-4 سال اور لگیں. پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے
पंजाब में मजीद इनरोड्स बनाने के लिए, या मैं ये कहूंगा इनरोड्स नहीं, अपना ही पुराना वोटर अपने पास वापस लाने के लिए? पुराने वोटर तो साथ ही है जी, साथ चल रहा है, कुछ नाराज हुए, अब तो नए वोटर आ गए हैं और नए वोटरों को हमें एंगेज करना है, उनके साथ बात करके उनको अपने एंगेज करके आगे बढ़ना है। उस वोटर को जो नौजवान है, यूथ है, तो उसके लिए बात करनी है। और पीपल्स पार्टी का चेयरमैन ही है जो यूथ के नुमाइंदे हैं, जो खुद एक नौजवान है और नौजवानों के बेहतर तर्जुमान हो सकते हैं। इंशाल्लाह चेयरमैन साहब ने फैसला किया है कि वो अब तहसील लेवल पे वो मैक्सिमम टाइम इक़्तिदार की बजाय, अब इसीलिए वो गवर्नमेंट में तो है नहीं, और सिंध की गवर्नमेंट जो है वो सिंध की काबीना चलाएगी, और बिलावल साहब जो हैं वो पंजाब में ज्यादा टाइम और केपी में ज्यादा टाइम देंगे और ग्रास रूट तक जाएंगे, लोगों से अपनी तंजीमों के बारे में बातें करेंगे और जो कमजोरियां हैं उनको दूर करेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर जनाब मुस्तफा कमाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम प्रोग्राम में बात कर भी रहे थे पहले भी कि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत जो है वो बनते हमें तकरीबन ये कंफर्म हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात बन चुकी है और अगर एमक्यूएम चाहे तो हुकूमत चलेगी, एमक्यूएम ना चाहे तो मरकज़ में हुकूमत नहीं चलेगी। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो इससे पहले पाकिस्तान सरज़मीन पार्टी की उन्होंने बुनियाद रखी, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए तो एमक्यूएम के तमाम धड़े जो हैं वो रीग्रुप हुए और इस इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस रही उसका ज़्यादातर क्रेडिट भी खुद एमक्यूएम भी मुस्तफ़ा कमाल साहब को देती है। इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहला सवाल तो ये है कि चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, एक बात मुतवातर से कर रही है इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। सईद गनी साहब ने भी आज ये बात की है कि जो 17 सीटें हैं एमक्यूएम की वो नवाजी गई हैं एमक्यूएम को। एक तो आपका इस पर क्या आपकी इस पर टेक है, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि आप जीते नहीं थे इलेक्शन, आपको जितवाया गया जी। ये पीपल्स पार्टी को भी सारा इलेक्शन फिर जितवाया गया, फिर इसका मतलब है ना सारा उनकी भी, हमारी 17 अगर जितवाई गई हैं तो उनको जितनी 40-50 जितनी भी सब जितवाई गई हैं उनको, फिर वो भी एक सीट नहीं जीते। उनकी कारकर्दगी जो है वो जो रही है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको जो है वो लोग वोट देते, अगर वो ये वाली बात कर रहे हैं। और सिर्फ बात करने नहीं, उसके कोई प्रूफ दीजिए और उसकी कोई बात कीजिए। इतना हमने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई है, आपको पता है, सिंध में पूरी कराची में, और हमने इतने बड़े बड़े जलसे किए। अगर कोई पार्टी सिंध के अंदर कोई मुतहरिक थी पिछले 6-8 महीनों से, तो हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स किए हैं, वन आफ्टर द अनदर। उसके बाद हमने 21 जनवरी को इतना बड़ा बाग़ जिना में जिसको हमने कहा कि ये हमारा इलेक्शन डे है, ये हमारा रेफरेंडम है जी। और उसके बाद जिस तरह से हजारों कारकुनान और खवातीन, मर्द, बच्चे, जिस तरह से पूरी कैंपेन, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों की बड़ी तजलील है। जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, वोट दिया, उन वोटर्स की वोटर्स की बड़ी तजलील है। तो ये बिल्कुल एक बड़ी नामुनासिब सी बिल्कुल ये बात है। और अगर उनको इस बात करने कहा था, तो फिर मैं भी कहता हूं कि उनको सारी ये सीटें उनको भी जो दी गई हैं सारी, वो भी शायद नवाजी गई हैं सारी। ठीक, मुझे मुस्तफा कमाल साहब ये बताइएगा कि क्या विफाकी काबीना का एमक्यूएम हिस्सा बनेगी? ऑफ कोर्स 5 या 6 वजारतों की बात हो रही है। इन प्रिंसिपल क्या एग्री हुआ है शहबाज शरीफ साहब? अगर पता नहीं आप इस वाली मेरी इस बात का यकीन करें या ना करें, लेकिन डेफिनेटली जो बात है सही वही मैं कहूंगा। ट्रस्ट मी कि अभी तक हमारी इस लेवल पे कोई गुफ्तगू, कोई बात नहीं हुई है। 2 मीटिंगों में, पहले हम लाहौर गए, उसके बाद कल जो मुलाकात हुई है ब्रीफ थी शहबाज शरीफ साहब से, हमारी कोई इस पे गुफ्तगू नहीं हुई है कि वजारतें कितनी होंगी या क्या वजारत होगी। सिर्फ इस वाली बात पे है कि भाई ये सारे माहौल में मुल्क को इस कौगमायत से कैसे निकाला जाए। और हाँ, ये जरूर तय हुआ कि सब लोगों ने ये एग्री कर लिया, हमने ये एग्री कर लिया कि भाई हम वजीर आजम का वोट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को देंगे। इससे आगे की अभी कोई बात नहीं हुई है कि क्या वजारतें, कौन सी वजारतें, किसके, भाई ये कुछ भी गुफ्तगू नहीं, ये सब ये तो मुस्तफा कमाल साहब आपने बड़ी, बल्कि ये खबर ही है क्योंकि सारा दिन ये चल रहा था एमक्यूएम को 6 वजारतें मिल गई हैं, 6 वजारतों पर एग्री हो गई, लेकिन आपने अभी क्लैरिफाई कर दिया। एक और अहम मामला जो है, कुछ शनीद ये भी है कि गवर्नर सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी ने डिमांड की है PMLN से। अब इस वक्त भी गवर्नर सिंध जो है उनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से है
اور کیا آپ چاہیں گے, آپ یہ ڈیمانڈ رکھیں گے کہ جی گورنرشپ جو ہے وہ کم از کم سندھ کی وہ ایم کیو ایم کو دی جائے؟ دیکھیں آج تو ہمارے پاس ہے یہ, اور میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے حالات آج جس بھی طرح سے الیکشن ہو گئے ہیں, یہ کانفلکٹ والے حالات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو اپنا ایروگنس کم کرنا پڑے گا اور اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ اپنے قلب کو بڑا کرنا پڑے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کنفرنٹریشن سے ملک کو فائدہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں ہے. اگر اس ملک کا بھی سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے, جو بھی وزیر اعظم بنیں گے وزیر شہباز شریف صاحب, تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اکانومی. ملک کی اکانومی اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ کو کراچی کو اسٹیبلائز کرنا پڑے گا, کراچی میں جو ہے وہ کانفلکٹ کو ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ کراچی ٹھیک نہیں کریں گے تو ملک کی اکانومی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یہاں پر جو جس طرح کا رویہ ہے, جس طرح کی گفتگو ہے, جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں, تو اس سے کوئی اچھائی پیدا نہیں ہوگی کراچی میں. اور کراچی اگر اسٹیبل نہیں ہوا تو نہ سندھ اسٹیبل ہوگا نہ پاکستان اسٹیبل ہوگا. تو پھر یہ سارے وزیر اعظم کے عہدے اور یہ حکومتیں اور ساری چیزیں, یہ سب کچھ سب کے لیے خواب ہی رہ جائے گا. ہم نے بہت بردباری سے, تحمل سے, ہر جسے کہتے ہیں کہ جبر کا اس وقت ہم نے جو سامنا کیا ہے اس پوری الیکشن کیمپین میں, ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں, ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کیا, کوئی بات نہیں کی. ہم نے جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ قانون کا, آئین کا رستہ اختیار کیا, ہائی لائٹ کیا ہے. ہم نے اگر صوبائی حکومت کی کوئی بات کی تو بھائی 15 سالوں سے صوبائی حکومت جس پارٹی کی ہے اسی پارٹی کی, اسی حکومت کی بات کی ہے, اس پہ ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. بھائی ہم یعنی آئیڈیلی آپ چاہیں گے کہ گورنرشپ جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہی رہے سندھ کی؟ نہیں, صرف گورنرشپ نہیں, ہمارے پاس لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, ہمیں یہ ریاست کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہاں سے 15 سیٹیں ہم جیتے ہیں, پھر 2 سیٹیں ہم حیدرآباد سے جیتے ہیں, 17 سیٹیں ہمارے پاس. تو اس 17 سیٹوں کو لوگوں نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, ہمیں اس کا لوگوں کو سرو کرنے کا شیئر بھی چاہیے نا. پھر نہیں تو آپ سندھ حکومت کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی شیئر ملنا چاہیے ایم کیو ایم؟ بھائی ہمیں اس شہر سے جہاں سے ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, اور یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ جعلی لوکل گورنمنٹ ہے, ہمیں کوئی ایک نظام, کوئی ایک وضع, آپ ہمیں پینے کا پانی نہیں دیتے, آپ ہمیں سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں کرتے, آپ ہمیں کوٹا سسٹم پہ بھی کوٹا نہیں دیتے, آپ ہماری سڑکیں ٹھیک نہیں کرتے, آپ ہماری تعلیم میں آپ پیسے نہیں لگا رہے, آپ ہمیں جاب نہیں دیتے, ہمیں ایڈمیشن نہیں دیتے, کچھ بھی. کوئی کبھی تو یہ ہم کیا انڈیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم سندھ میں رہنے والے لوگ کیا انڈیا میں رہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب تھوڑا سا نا میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت آئیڈیلی آپ یہ چاہیں گے کہ سندھ کی گورنرشپ بھی آپ کو ملے اور سندھ حکومت میں شیئر بھی ایم کیو ایم کو ملے, کہ آپ اپنے لوگوں جی میں اسپیسیفک عادل صاحب میں اس پہ اس وقت کوئی اسپیسیفک بات نہیں کرنا چاہتا کسی بھی ریزگنیشن کے حوالے سے, لیکن ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ کو اس پاکستان کے حالات کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی رکھنی ہے, اکانومک اسٹیبلٹی رکھنی ہے, تو آپ کو جس کا جو جائز شیئر ہے اس کو وہ شیئر دینا پڑے گا, اور شیئر کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ہمیں اپنے لوگوں کو سرو کرنے کا موقع دیں. ہم اپنے لوگوں کو سرو کریں گے, اپنی کانسٹیٹیوشن کو سرو کریں گے, پاکستان سرو ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں ایسی ووٹ دے دی اور ہم اس طرح سے پھر یہ بیان بازیاں کرتے رہیں, تو ہمارے پاس اب یہ موقع نہیں ہے پھر کہ ہمارے لیے آخری الیکشن, ہمیں ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کو. مصطفیٰ کمال صاحب اچھا یہ بتائیے گا, دیکھیں اس وقت آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں, کراچی, حیدرآباد اور سارے شہروں کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو اصل چیلنج ہے obviously ملک کو بھی آگے لے کر چلنا ہے. اب آپ کی تقریباً جو حکومت بن رہی ہے اسے قومی حکومت تو نہیں کہا جا سکتا, اتحادی ایک حکومت ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں نہیں بیٹھنے کے لیے تیار, اونرشپ اور یہ چیزیں نہیں لینے کے لیے تیار. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کابینہ کا حصہ نہ بنے تو پھر یہ معاملہ آگے چلے گا جو حکومت شہباز شریف صاحب کی بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو اس برڈن کو شیئر کرنا ہے. آج کے جو حالات ہیں پاکستان میں, یہ کوئی حکومت کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کی جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری ایک راہداری ہے. ہر کسی کو اس کا شیئر اس کو اپنے سے, اور اس میں سیاست اگر ہم کریں گے, ہم سمجھیں گے کہ ہم میٹھا میٹھا ہپ اپ, کڑوا کڑوا تھو تھو, اور کوئی اور اس کا بلیم لے, ہم مزے کریں, یہ اس سے کچھ بھی نہیں بچے گا, اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سیاست سائڈ رکھ کر اپنی مخالفتوں کو ایک سائڈ رکھ کر ہم لوگوں کو, اس قوم کو, ملک کو سب مل کر اگر ہم کوشش کریں کہ اس کوگمائر, اس دلدل سے ہم نکالنے کی کوشش کریں, اور اس کے اندر سنسیئرٹی ہو, پوائنٹ اسکورنگ نہ ہو, سنسیئرٹی ہو, ہم چالاکیاں ہوشیاریاں نہ کریں, اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا.
تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو ہے وہ اچھا سب ہمارے پاس ہو، بلیم کوئی ہمارے پاس آئے نہیں، اس سے تو یہ ملک آگے نہیں چلنے والا پھر۔ اچھا، تو آپ کو مصطفیٰ صاحب لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مان جائے گی کچھ، کیونکہ آپ ملاقاتوں کا حصہ رہے ہیں؟ ہماری کوئی ملاقات پیپلز پارٹی سے نہیں ہوئی ہے، ہماری کوئی ملاقات پیپلز پارٹی سے نہیں ہوئی ہے۔ ہماری ملاقات جو 2 دفعہ ہماری ملاقات ہوئی ہے TMLN سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ میں کیٹیگورک کہتا ہوں، ہمارا کوئی رابطہ، کوئی ملاقات پیپلز پارٹی سے نہیں ہے۔ نہیں، لیکن شہباز شریف صاحب سے بھی اگر آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا وہاں یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ یار اگر وہ آنرشپ نہیں لیں گے تو یہ حکومت کیسے؟ نہیں، ہم نے پیپلز پارٹی ڈسکس نہیں کیا وہاں پہ۔ شہباز شریف صاحب کی ملاقات میں ہم نے MQM اور PMLN ڈسکس کیا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اپنے خود کو ڈسکس کیا اور اپنا رول اور ملک کے معاملات اور ملک میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اس وقت جو ہے مسائل ہیں، وہ ہم سندھ میں کیا مسائل ہیں، شہری علاقوں میں، دیہی علاقوں میں، اور لوگوں کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، چیلنجز کیا ہیں، ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ لوگوں کے پانی کے ایشوز ہیں، لوگوں کی تعلیم کے ایشوز ہیں، لوگوں کے روزگار کے ایشوز ہیں، کہ شہر جہاں سے ہمیں مینڈیٹ ملا ہے حیدرآباد سے کراچی میں، یہاں پر کیا حالات ہیں، اور اس کا ہم نے حل جاننے کی کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس ہم کیا حل ہے، اس کے پاس اس کا ہمارے لیے ہم لوگوں کو کیا جا کر بتائیں۔ ہم نے آئینی ترمیم کی بات کی، تینوں آئینی ترمیم کی بات کی کہ اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہمیں جو ہے وہ نیچے گراس روٹ لیول پہ لے کر آنے، یہ تمام گفتگو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں مصطفیٰ کمال صاحب آخری سوال آپ سے کہ اگین اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے، لیکن ایک صوبہ ایسے ہے جہاں تحریک انصاف بیکڈ انڈیپینڈنٹس کی گورنمنٹ ہوگی، انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو CM بھی اناؤنس کر دیا ہے۔ کیا آپ کنفرنٹریشن آپ کو پائپ لائن میں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف اگر ہر دوسرے تیسرے دن ان کے چیف منسٹر صاحب یہ کہیں کہ جی لیٹس مارچ آن اسلام آباد، تو کیسے چلے گا یہ معاملہ؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو جو بھی تجربات ہو گئی، چیزیں ہو گئیں، طرز سیاست چینج کرنا چاہیے۔ اگر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا بھی ہے اور یہ غصے کا ووٹ ہے، ان کی محبت کا ووٹ نہیں ہے، اگر ان کی کارکردگی اور ان کی محبت کا ووٹ ہوتا تو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو 21 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، جو وہ جیتے ہوئے تھے اس میں سے 19 انتخابات وہ ہارے ہیں آخری دن تک۔ اگر ان کے پاس کارکردگی ہوتی، ان کے پاس کوئی پروجیکٹ ہوتا، وہ کچھ ان کے سے زیادہ محبت ہوتی تو وہ 21 میں سے اپنی 19 سیٹیں نہیں ہارتے۔ یہ تو جب وہ ہٹے ہیں اور اس کے بعد یہ PDM کی گورنمنٹ بنی ہے، لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا، لوگوں کو جو پتہ نہیں کون سے چہروں سے اتنی نفرت ہے، اتنی چیزیں ہیں کہ لوگ اتنے، یہ جو ہم سیاستدان سمجھتے ہیں نا کہ ہم 5 سالوں تک یا 10 سالوں تک 15 سالوں تک حکمرانی کرتے ہیں اور کوئی ہمیں جو ہے پوچھنے والا بولنے والا نہیں ہے، تو دیکھو لوگوں کو عمران خان صاحب کی شکل میں ایک ہتھیار مل گیا ہے، وہ ایک دن بدلہ لیتے ہیں آپ سے، اور وہ تو ابھی جو موجودہ عمران خان صاحب کے علاوہ جو پارٹیاں نا، ان کو اپنی طرز سیاست کو تبدیل کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی، اگر آپ کے سامنے لوگ نہیں بول رہے تو الیکشن والے دن لوگ بول رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ کالا چور ہو، ہمیں جو ہے وہ آپ 50 سالوں سے جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے اس کا بدلہ لینا ہے اور ہمارے پاس ابھی یہی ہتھیار ہے۔ اس طرز سے عمران خان، جس دن آپ نے ہم لوگوں نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیا، خدا کی قسم جو ہے وہ ان کی محبت کا اگر ووٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب کی، تو وہ وزیر اعظم رہتے ہوئے اپنی سیٹوں کو نہیں ہارتے۔ یہ پورے کیس سے اسٹڈی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اگر آپ عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ عمران خان صاحب کو PTI کو ایڈریس کر کے اگر آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں آپ یہی رہیں، اپنے آپ کو نہ بدلیں، اور کوئی سوشل میڈیا اجاگر کر کے اور چیزیں اجاگر کر کے آپ PTI کو ٹھیک کر دیں گے، آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ کو خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، لوگوں کو کا غصہ اس وقت کم ہوگا جب آپ لوگوں کو ڈیلیور کریں۔ اس کے لیے آپس میں اپنے رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، پارٹیاں مل رہی ہیں، یہ اپنی ذات سے، اپنی پارٹی کی کے فائدے سے بڑھ کر خدا کے واسطے ذرا سوچیں، تو جا کر جو ہے وہ یہ فینومینا بھی ایڈریس ہو جائے گا۔ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی بات کریں، دلوں کو کشادہ کریں، وسعت پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس وقت آپ بڑی امپورٹنٹ تھے لیکن گورنر ہاؤس میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو پارٹی ہاری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ہروایا گیا، اور دوسرے کو کہہ رہی ہے کہ انہیں جتوایا گیا، لیکن یہ کیوں ہر الیکشن میں ہوتا ہے کہ اگر جس کو زیادہ نشستیں مل جاتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انتخابات بالکل شفاف ہوئے ہیں، جن کو کم نشستیں مل رہی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہروایا گیا، ہمیں جتوایا گیا۔ یہ معاملہ کیا ہے، بریک کے بعد اس پہ گفتگو۔
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सख्त बातें उन्होंने की। सवाल ये है कि अगर कोई जमात ज़्यादा नशिस्तें ले ले तो वो कहती है इंतखाबात ठीक थे, लेकिन अगर कम नशिस्तें ले ले तो वो कह रही है मुझे हरवाया गया। तो यहाँ पे हर जमात का कॉन्सेप्ट है उसे जितवाया गया, मुझे हरवाया गया। क्यों ऐसा है पाकिस्तान में? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस मुल्क में एक दस्तूर है और दस्तूर में कुछ चीजें लिखी हुई हैं और जिस तरह से लिखी हैं उस तरह से उस पर अमल होना चाहिए। सवाल उस वक्त पैदा होता है कि जब किसी को ये ख्वाहिश हो कि उसको जिताया जाए। सवाल इस वक्त पैदा होता है जब किसी को ये पता चल जाए कि उसको हराया गया है और हम चूंकि रवाज से वाकिफ लोग हैं, हमें पता होता है कि अगर फर्ज करिए हमें कोई तकलीफ पहुंचे तो वो तकलीफ कहाँ से आई है। तो वो तकलीफ, एक तो पब्लिक अगर हमें वोट नहीं देती है, पब्लिक से अगर हमको तकलीफ आई है वो, तो फिर हम अपने रवैये की इस्लाह करते हैं, पब्लिक के हवाले से अपने आप को मेंट करते हैं। मगर अगर कहीं इधर उधर से आई है तो फिर जाहिर है उसका गिला करते हैं, क्योंकि अगर कोई सियासत करेगा तो सियासत उसकी जवाब में होगी भी। तो इस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब दूसरा ही बताएगा, उन्होंने ये बात कही कि जी ये 9 मई का जो एक बयानिया बनाया गया ये उसकी शिकस्त है। अब इलेक्शंस जो हैं वो 9 मई की बुनियाद पर तो नहीं हो रहे थे, तो मौलाना साहब क्योंकि इलेक्शंस थे, आपका अपना सिंबल था, किसी और का अपना, वो क्या बात करना चाह रहे हैं मौलाना साहब इसमें? देखिए, 9 मई के हवाले से बहुत मामला वो किया गया। मैं खुद इस बात को कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि अगर 9 मई का मामला जो है ना, जो उसमें इन्वॉल्व है, हम उस वाक़े की मजम्मत कर चुके, अब भी मजम्मत करते हैं, मगर उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर जो बिल्ड किया गया तो उसको अवाम ने रद्द कर दिया है इस इलेक्शन के जरिए। तो यही मौलाना साहब कह रहे थे कि उस बात को जो आपने जो बिल्ड किया था, जो उसके ऊपर जो बिल्डिंग है, वो तो अवाम ने रद्द कर दी है। वो देख लीजिए, आपके इंडिपेंडेंट का जो है ना, उसकी सीटें ज्यादा है, उसका वोट ज्यादा है। जब उसका वोट ज्यादा है तो फिर आपका बयानिया गलत है। ठीक नहीं तो कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो बयानिया रद्द हुआ इसीलिए तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा, तो इसका मतलब कि फिर उनको लेजिटिमेट मैंडेट मिला, ये आप मान रहे हैं कि उनको जो वोट मिला वो ठीक था। तो फिर मौलाना साहब का असल मसला शायद फिर ये है कि यार मैं क्यों हारा हूं, तो ये मसला, या वो ये कह रहे हैं कि PTI को जितवाया गया? नहीं, ये बात या फिर समझ नहीं रहे हैं या समझा नहीं पा रहा। बात ये है कि अगर आपका ये बयानिया अगर आपका दुरुस्त था, उसके ऊपर जो बिल्डिंग आपने इतने अरसे खड़ी की मगर उसको अल्टीमेट इंजाम तक नहीं पहुंचाया, तो फिर उसको पब्लिक ने रद्द कर दिया, ये तो एक बात हो सकती है। और अगर फर्ज कर लीजिए कि उसके बाद जो है उसको कपल विद कर ले, ये 2-3 केसों में जिस तरह से ट्रायल किया गया, जिसके ऊपर कोई हमने कमेंट नहीं किया, अगर इसको मिलाया जाए तो फिर ये है कि इस बयानिए को, वो बयानिया जो है वो दुरुस्त नहीं है, और उसके नतीजे में आपने अब जो किया और हमदर्दी क्रिएट की गई है 2-3 केसों में कि जी उसको डिफेंस का मौका नहीं दिया, उसका बयान तक नहीं लिया, उसमें उसको वकील तक जो है ना, उसमें बाद में जब वकील साहब नहीं आए स्टेट काउंसिल दे दिया, उसकी मर्जी का वकील तक नहीं करने दिया। तो ये सारी बातें मिलाएं तो फिर बहुत सी सवालात जो है वो और आगे से पैदा हो जाते हैं। ठीक, मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब, अब मौलाना साहब ऐलान कर चुके हैं कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, इसका मतलब कि आप तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। अब क्या तहरीक इंसाफ के साथ आगे आप इकट्ठे भी चल सकते हैं? हम अपनी सीटों पे बैठेंगे, उसमें तहरीक इंसाफ अगर हमारे साथ बैठेगी तो उनकी मर्जी है, वो नहीं बैठेगी तो भी उनकी मर्जी है, वो सीटें थोड़ी सी दूर ले जाएं। अगर सीट में तो आप किसी के पसंद या नापसंद के हवाले से तो नहीं होती है, मगर इकट्ठे चलने की बात अभी बहुत कबल अज़ वक्त होगी। उसके ऊपर अगर कोई बात कर दें तो ये मेरा मैंडेट भी नहीं होगा, और वैसे भी जो है ना अभी तक बहुत सा सफ़र जो है मज़ीद इसी तरह से तय होना है और जदोजहद में होना है और मौलाना की क़ियादत में होना है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या मौलाना साहब अपने जो करीबी दोस्त हैं और इत्तेहादी साबिका नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों,
ان سے ناراض نہیں ہیں کہ آپ حکومت تو بنا رہے ہیں اور مجھے اسی طرح چھوڑ دیا آپ نے، یا جو ان کا دعویٰ ہے مولانا صاحب کا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تو آپ کو حکومت اس طرح سے آسانی سے نہیں بنانی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا کہ مولانا صاحب کیوں نہیں جیتے اتنی سیٹیں؟ نہیں، ہم نے تو آج بھی ان سے دوستی نہیں پائی ہے. ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھیے، کیونکہ یہ معاملہ چلنے کا نہیں. اچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے؟ کیونکہ کامران نور صاحب، اب ہر ایک پارٹی جو ہے وہ اگر اپوزیشن میں بیٹھ جائے تو یہ حکومت کون چلائے گا؟ پی ٹی آئی اپوزیشن میں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم حکومت میں کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے، آپ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں آئیں ادھر بیٹھیں، آپ خود اپوزیشن کا حصہ ہوں گے، تو یہ پھر صرف ایم کیو ایم کے 17 لوگ پاکستان کی کابینہ نہیں چلا سکتے؟ نہیں، تو اس سے پہلے تو اٹیمپٹ تو کی ہے، جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں معاملات کو بنانے کی اور حکومت بنانے کی. انہوں نے تو شاید کسی کو وزیر اعظم وغیرہ بھی کوئی پرپوز کیا تھا. تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ بے شک چلائیں وہ دوست. ٹھیک، چلیں کامران مرتضی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. بیک ناظرین، بریک سے پہلے قمر زمان قاہرہ صاحب اور مصطفیٰ کمال اور اس کے علاوہ کامران مرتضی صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پاکستان کے نامور سینئر صحافی اور تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب اکرم صاحب، تحریک انصاف کو 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی ملی خیبر پختونخوا میں، اور یہاں پر بھی نشستوں کی تعداد جو ہے اچھی خاصی ہے. آلدو وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ہی کینڈیڈیٹس ہیں. کوئی 93-94 کم از کم وہ نشستیں ہیں، لیکن اب تک نہ ان کا کوئی اجلاس ہوا، نہ کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. اب علی امین صاحب کو انہوں نے نامزد تو کر دیا ہے، لیکن کیا ان کو اب سامنے نہیں آنا چاہیے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ادروائز شاید دے مائٹ لوز آؤٹ پولیٹیکلی اسپیکنگ؟ عادل صاحب، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے الیکشن کے نتیجے میں جو سب سے بڑی پارٹی کسی بھی جگہ ووٹوں کے اعتبار سے ابھر کے سامنے آئی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن یہ ایک ایسی جماعت ہے کا بڑا ہی بھاری مینڈیٹ جو ہے وہ اس وقت اس کے پاس نہیں ہے. پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں کوئی سیٹ ایسی نہیں ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے سوا شاید ہی کوئی بالخصوص وہ سیٹیں جہاں پہ ایم کیو ایم جیتی ہے کہ وہاں پر کسی اور کے پاس وہ نشستیں یعنی وہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں تھی اکارڈنگ ٹو فارم 45. اسی طرح پنجاب میں آ جائے تو پنجاب میں کم از کم 30 نشستیں تو بالکل آپ فلیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف فارم 45 کے تحت جیت چکی ہے اور جس تک ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. تو جب کسی جماعت کا ایک مینڈیٹ یعنی اب آپ ذرا تصور کیجیے کہ آپ کہہ رہے 92 سیٹس اور تقریباً اتنی ہی تعداد کے ملتے جلتے ایٹ لیسٹ 3 scores of seats اگر اس سے وہ محروم ہو تو میرا خیال ہے کہ جماعت کو اپنے پارلیمانی اجلاس منعقد کرنے سے پہلے اسے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر اس کا مینڈیٹ کہاں گیا اور وہ ہے تو کس کے پاس ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ نہیں، وہ تو ہے حبیب اکرم صاحب. دیکھیں اس وقت تو یہ تحریک انصاف کا دعویٰ ضرور ہے، لیکن اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، کورٹ موجود ہے، اور فارم 45 جو ہے اگر وہ ہے تو وہ عدالت میں اس کا کچا چھٹا سارا کھلنے والا ہے آگے جا کے. لیکن اس وقت انہوں نے ایک مینڈیٹ ان کو ایک صوبے میں تو کم از کم جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے 2/3 انہوں نے دے دیا ہے، تو کم از کم وہاں تو وہ اب علی امین آ چکے ہیں سامنے، لیکن کوئی اجلاس کریں، کوئی سوچیں کہ ہوگا کیا. کیونکہ اگر وہ اعلان کر دیں جی سڑکوں پر نکل آئیں تو کے پی کے عوام کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو ان کو 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی دے دی ہے. اس بارے میں تو کم از کم سوچیں نا کہ یار گورننس اور ڈیلیوری اور پورا کابینہ بھائی اجلاس بلائیں اور وہاں کم از کم تو کر سکتے ہیں نا اگر مرکز میں وہ خفا ہیں تو. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا شاید اس کی اسٹریٹجی اسی طرح ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ بہت کچھ پہلے جو بھی موو معاف کیجیے گا یار یہ کاٹ دینا خیر جو تحریک انصاف
ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک عجیب و غریب سا پیٹرن ہے اس کا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ایک دن پہلے اعلان ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی میں وقتی شمولیت اختیار کرے گی تاکہ وہ ایک پارلیمانی پارٹی بن کے ابھرے. اچھا اس کے ساتھ ہی وہ نشستیں جہاں پر جماعت اسلامی جیت رہی تھی اچانک وہ گنتی میں کہیں اور چلی جاتی ہے, وہ واپس پی ٹی آئی کو مل جاتی ہے. یہ ایک لطیفہ برپا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنا بھی کوئی موو جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی موو پہلے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہی کام ہو جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا ہماری جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے کہ جس کی انتہانی عجیب و غریب ہے. یعنی اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ آج صبح سے پاکستان کی میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جیتی ہوئی پارٹی, یعنی ہر لحاظ سے جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس سے تعلق رکھنے والے منتخب اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو پکڑنے کے لیے پولیس کے دستے تیار ہو رہے ہیں. یعنی اب آپ ذرا تصور کیجئے, یہ ہے پاکستان کے اندر جمہوریت کا عالم کہ آپ کہہ رہے ہیں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کر لیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر لیں. وہ اسمبلیوں کے دروازے پہ ناکے اس لیے لگائے جا رہے ہیں کہ بندے اندر نہ گھس سکے جو منتخب جو لاکھوں ووٹ لے کے ایک پارٹی کے براکین ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. حبیب اکرم صاحب ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہو جائیں گے یہ سارے یا سنی تحریک میں شامل ہو جائیں گے, آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا مطلب ایک ایسا موو ہوگا which will not go down really well؟ مطلب یہ دونوں آرگنائزیشنز جو ہیں اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے, آپشنز موجود ہیں, شیخ رشید صاحب کی عوامی لیگ بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, اور کیوں نہیں آزاد ہی رہا جائے. مطلب ان کو خدشہ صرف یہ ہے وہ وہاں اس لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ شاید ایک ڈسپلن کے تحت جو ہے آزاد امیدواروں پر قدغن لگ جائے گی اور وہ چلے جائیں گے. جنہوں نے جانا ہے وہ ویسے بھی جائیں گے, لیکن اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ عوام کا سامنا کریں گے. آف کورس اس وقت کیا کرنا چاہیے تحریک انصاف کو؟ ان پارٹیوں میں کسی کو جوائن کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یا کسی اور جماعت کو؟ سب سے پہلے تو عادل شاہ صاحب, میں یہ جو کرنا چاہیے کا سوال ہے, ایک تو آپ کو بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں چھوٹا سا. وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سوال مجھ سے پہلے یا پی ٹی آئی کے کسی شخص سے پہلے یا کسی بھی جماعت کے پاس سے پہلے یہ تو ہمارے الیکشن کمیشن سے اور ہماری عدلیہ سے کرنا چاہیے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی, اس کا آپ انتخابی نشان چھین کے اس کے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ پارٹی کوشش کرتی ہے کہ ہم کسی اور چھوٹی پارٹی میں الیکشن سے پہلے چلے جائیں اور اس کے نشان پہ انتخاب لڑ لیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں, ایسا میں نہیں ہونے دوں گا کیونکہ تم نے تو پہلے ہی لکھا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف. حبیب اکرم صاحب دیکھیں, میں بڑا سادہ سا سوال ہے آپ سے. سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, وہ لیکن وہ فیصلہ ہو گیا, بلے کے بغیر انہوں نے الیکشن لڑ لیا. لیٹس ڈسکس کہ اب اس وقت جو پارٹی جس سچویشن میں ہے وہ غلط ہوا ٹھیک ہوا, وہ تو میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, بلے کا نشان نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن اب وہ ہو چکا ہے, نتائج آ چکے ہیں. اس وقت کیا کرنا چاہیے تحریک انصاف کو؟ دیکھیے میرا تو خیال یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو اس طرح کی سچویشن میں ہو اس کو پارلیمنٹ پہ کسی موجود جماعت کا سہارا لینا چاہیے, اور تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان قانون کے اندر اور دستور کے اندر بالخصوص ایک ابہام ہے کہ اگر سیٹیں جو ہے وہ شاید کچھ جماعت کی صورت میں ہی مل سکتی ہیں, یعنی آپ جماعتی وابستگی ہو تو آپ کو ریزرو سیٹس اسی صورت میں مل سکتی ہیں. اور اگر یہ مذاق بننا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, میں اس بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسی جماعت آئے گی جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر شاید کبھی اتنی بڑی تعداد میں ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن اب ظاہر ہے یہ لطیفہ جس طرح ہم نے اپنے دستور کو اور قانون کو بنایا ہے اپنے مختلف ایوانوں میں, تو یہ اب اس لطیفے پہ کہکے لگانے کا وقت ہے, رونے کا وقت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مل کے کہہ کے لگانے چاہیے کہ ہم نے اپنے دستور کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا. حبیب اکرم صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, پروگرام کلوز کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاست بالکل کرنی چاہیے, لیکن یہ جو ایک معاملہ بن گیا ہے کہ جو ہار رہا ہے وہ کہے گا کہ جی مجھے ہروایا جا رہا ہے, جو جیت رہا ہے وہ کہے گا کہ الیکشن بالکل فیئر اینڈ فری ہوئے. لیکن بالکل انتخابات پر آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس وقت ریاست کو ضرورت ہے کنسنسس کی. ملک نے آگے بڑھنا ہے,
ٹرائیبیونلز موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, تو وہاں پر آپ جائیں اور آپ کے حق میں بھی فیصلے آئیں گے, آپ کے خلاف بھی فیصلے آئیں گے, لیکن ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. جس طرح مولانا صاحب نے آج کہا کہ جی یہ 9 مئی کی شکست ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 9 مئی پر ریفرنڈم تو نہیں تھا. مولانا صاحب کتاب کے نشان پر لڑے ہیں, پی ٹی آئی کے پاس تو نشان ہی نہیں تھا, پیپلز پارٹی تیر کے نشان پر لڑی ہے, شیر کے نشان پر نون لیگ لڑی ہے. تو یہ الیکشن جو تھا یہ اپنا اپنا منشور تھا اور عوام نے اسی پر ووٹ دیا. تو آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.